تو آقا کریم علیہ السلام مدینے میں تھے اور موتا کے مقام پہ لڑائی ہو رہی تھی، اور حضور مدینے میں بیٹھ کے موتا میں ہونے والی لڑائی کا حال سنا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں ہے، پھر فرمایا فوسیبا، انہیں شہید کر دیا گیا، پھر کہا اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے پاس ہے، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیا گیا، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور روتے جا رہے تھے۔ اچانک حضور کے چہرے پہ خوشی آئی اور آقا کریم نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائی۔ اور جب لوگ واپس غزوہ موتا سے آئے، اللہ اکبر، تو جو حضور نے بتایا تھا ایسے ہی ہوا۔ یار حضور تو حضور رہے، حضور کی شان تو وراء الورا ہے۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے منبر پہ، نہامد میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، حضرت ساریہ امیر لشکر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، ادھر حضرت ساریہ پہاڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، دشمن پیچھے سے آنے لگا۔ حضرت عمر نے یہاں سے کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا وہاں سے پردہ اٹھنے لگے میں یہیں سے ڈھانپ دوں، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ پیاری آنکھیں عطا کی ہیں جو مانوی اور صوری لحاظ سے ہر لحاظ سے خوبصورت ہیں، اور کیوں نہ ہو ان آنکھوں میں دیدار رب کا سرما لگا ہوا تھا۔ سنیے حضور فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عائش روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو میں نے احسن صورت میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت نے یہاں حد کر دی، لوگ جھگڑے میں پڑے رہے، ترازو گاڑ کے بیٹھے رہے، نظر کو، علم کو، سماعت کو تولتے رہے۔ اعلی حضرت نے شعر بھی کہا، دلیل بھی دے دی، کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سب سے بڑا غیب تو وہ ہے جب اس نے بھی پردے اٹھا دیے تو باقی کچھ چیزیں پیچھے رہ گئی۔ تو محبوب حق کی آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما لگا تو حضور کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ دعا کرو حضور کی نگاہ فیض نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے کہ گرد تو گردد حریم کائنات، گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ حضور میں ایک نگاہ کا سوال لیے کھڑا ہوں، مست آنکھیں رضا ما ذاک کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے۔ تو دعا کرو حضور کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو۔ حضور علیہ السلام کی مبارک ابرو، اس کے بارے میں روایت دیکھتے ہیں حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازج الحواجب صوابغ فی غیر کرن بینہما ارکن یدرہ الغدب۔ حضور علیہ السلام کے جو مبارک ابرو ہیں وہ تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ لیے ہوئے تھے، اور 2 ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی، اور جب آقا کریم غصے میں آتے تو وہ رگ پھڑکنے لگتی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں چشمائے مہر میں موج نور جلال، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضور کے ابروؤں کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہ حضور کے ابرو ملے ہوئے ہیں، یہ روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقیق الحاجبین، حضور کے ابرو جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے، آپس میں ملے ہوئے بھی تھے، جدا ہونے کی روایت بھی ہے۔ وعن علی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون الحاجبین، حضور علیہ السلام کے مبارک ابرو جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ دقیق کی تشریح کی ہے اور ازج کی تشریح کی ہے طولہ و دقتہ و صبوغہ الی مؤخر العین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابرو پتلے تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے اور آنکھ کے آخری گوشے تک جاتے تھے۔ اچھا، بعض نے کہا حضور کے ابرو جڑے ہوئے ہیں،
بعض نے کہا کہ حضور کے ابرو جو ہیں وہ درمیان میں فاصلہ تھا،